شروع میں ہم دونوں بڑے محتاط انداز میں بات کیا کرتے تھے کیونکہ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ ہم دونوں مختلف موضوعات پر طویل گفتگو کرتے تھے۔ یہ ٹیلی فونک دوستی کی وجہ بھی میرے شوہر کی مصروفیت تھی۔ میرا شوہر کلیم موٹر سائیکل کا مستری تھا۔ وہ صبح 9 بجے سے گھر سے نکلتا تھا اور رات گئے ہی لوٹتا تھا۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے اور میں اولاد جیسی نعمت سے محروم تھی۔ گھر میں اکیلا رہنے کی عادت نہیں تھی۔ شوہر کے جانے کے بعد گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ کتابوں اور ٹی وی سے دل لگانے کی کوشش بہت کرتی تھی لیکن میں کامیاب نہیں ہوتی تھی۔ ایسے میں ایک دن اختر کی کال میرے موبائل پر آ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دوستی کر بیٹھی۔ اختر کے ساتھ 6 ماہ تک باتوں کا سلسلہ چلتا رہا لیکن کبھی ملاقات نہیں کی۔ ایک دن اختر کا فون آ گیا تو اس نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر دیا۔ شکیلہ، ہماری دوستی کو 6 ماہ ہو چکے ہیں لیکن ہم نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک بار مل لیں؟ ارے ہاں، میرا بھی دھیان اس طرف گیا ہی نہیں۔ بن دیکھے ہی دوستی چل رہی ہے۔ میں نے کہا، پھر تمہارا کیا خیال ہے ملاقات کے بارے میں؟ اس نے پوچھا، تم جب بھی کراچی آؤ مجھ سے موبائل پر بات کر لینا، پھر ملاقات کا وقت طے کر لیں گے۔ میں نے کہا تھا، اس اتوار کو میرے دوست اسماعیل کی شادی ہے اور بارات کراچی آئے گی۔ میں شادی سے فارغ ہو کر تم سے رابطہ کر لوں گا۔ ٹھیک ہے۔ اتوار کے دن میں تیار تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ اختر سے اپنی سہیلی رضوانہ کے گھر پر ملاقات کر لوں گی۔ رضوانہ نے ہماری ملاقات کرانے کی غرض سے اپنے بچوں کو صبح ہی صبح نانا کے گھر بھیج دیا تھا۔ یوں ہم دونوں کی ملاقات کا منصوبہ تیار تھا۔ اتوار کی صبح اختر کی کال آ گئی اور میں نے رضوانہ کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ میں وقت مقررہ پر گھر کو تالا لگا کر رضوانہ کے گھر پہنچ گئی۔ کچھ دیر میں اختر کی کال آ گئی۔ میں گھر کے باہر کھڑا ہوں۔ باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آ جاؤ۔ میں نے کہا، کہیں جوتے نہ پڑوا دینا کہ بغیر اجازت کیسے گھر میں داخل ہو گئے؟ اختر نے کہا، ارے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، میں خود دروازے پر آتی ہوں۔ میں دروازے پر گئی جہاں ایک خوبرو جوان کھڑا تھا۔ شکل صورت بھی ایسی تھی کہ دیکھتے ہی دل آ جائے۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرایا۔ باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر آ جاؤ، میں نے شرماتے ہوئے کہا۔ اندر آنے کو راستہ ملے گا تو ضرور آؤں گا۔ وہ مسکرایا۔ اوہ سوری، میں ایک طرف ہٹ گئی اور وہ گھر میں داخل ہو گیا۔ منصوبے کے تحت رضوانہ نے ایک کمرے میں ہمیں بٹھا کر باہر سے کنڈی لگا دی۔ دروازے پر کنڈی لگنے سے اختر گھبراتے ہوئے بولا، خیریت ہے نا؟ کوئی خطرناک ارادہ تو نہیں؟ تمہارا کیا خیال ہے اس وقت تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اگر یہ گاؤں ہوتا تو نہیں روکا جا سکتا تھا، لیکن یہ شہر ہے لہٰذا کچھ اور گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ پولیس کے حوالے کیا جا سکتا ہے، کوئی جھوٹا مقدمہ بھی ہو سکتا ہے۔ اختر نے کہا، فی الحال میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہمیں تنہائی میں ملاقات کا موقع فراہم کیا گیا ہے اور بس۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، پھر ٹھیک ہے۔ اختر بھی جواباً ہنس دیا۔ اختر اور میں 1 گھنٹے تک باتیں کرتے رہے۔ اختر نے مجھ سے کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی اور نہ ہی تنہائی کا کوئی فائدہ اٹھایا۔ وہ تہذیب کے دائرے میں باتیں کرتا رہتا۔ اچانک اس کی نظر گھڑی پر پڑی تو وہ چونکا۔ ارے، مجھے یہاں آئے ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا، میں اب چلتا ہوں۔ شادی میں میرا دوست انتظار کر رہا ہوگا۔ اختر نے کہا، بس اتنی دیر کے لیے آئے تھے، ہم پھر ملتے رہیں گے۔ اختر نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ میں نے کہا۔ میرے دروازہ بجانے پر رضوانہ نے کنڈی کھول دی اور ہم کمرے سے باہر آ گئے۔ رضوانہ بھی حیران تھی کہ بہت جلدی ہماری ملاقات ختم ہو گئی۔ اختر کے جانے پر اس سے رہا نہ گیا اور وہ پوچھ بیٹھی، کیا ہوا اتنی جلدی اختر چلا گیا؟ وہ دراصل شادی میں آیا ہے، وہاں سے کچھ وقت کے لیے آیا تھا۔ میں نے کہا،
اچھا چلو پھر بھی فرصت میں جی بھر کر ملاقات کر لیتا، رضوانہ نے معنی خیز انداز میں کہا اور میں جھنک گئی۔ اس ملاقات کے بعد اختر کی باتوں سے سنجیدگی رخصت ہو گئی اور وہ تکلف ایک طرف رکھ کر بات کرنے لگا۔ وہ ہر طرح کی بات مجھ سے کر لیتا تھا۔ میں حیرانی سے اس کی باتیں سنتی رہ جاتی تھی۔ کراچی میں کام کرنے کی بات پر میں حیران تھی کہ وہ میری خاطر اپنا گاؤں گھر بار چھوڑ کر کراچی آ رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے خود پر بھی حیرت ہوئی تھی کہ میں شادی شدہ ہو کر بھی ایک غیر محرم سے دوستی کر بیٹھی ہوں، جو کہ گناہ ہے، لیکن نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں جانتے بوجھتے یہ گناہ کر رہی تھی اور انجام سے بے خبر میں برائی کی دلدل میں دھنستی جا رہی تھی۔ اختر نے کراچی میں کام کرنا شروع کر دیا تھا اور میرے شوہر کی غیر موجودگی میں گھر آنے لگا تھا۔ اسے میرے شوہر کے گھر آنے جانے کے اوقات معلوم ہو گئے تھے۔ وہ بہت محتاط تھا۔ شوہر کی غیر موجودگی میں اسے بلانے کے لیے ہم نے کچھ اشارے مخصوص کر لیے تھے۔ مثلاً اگر وہ گلی میں ہوتا تو گیلری میں بنیان لٹکا دیتی تھی، اس کا مطلب ہوتا راستہ صاف ہے۔ اگر گیلری میں قمیض ہوتی تو اس کا مطلب تھا کہ شوہر گھر میں موجود ہے، اور گیلری میں کچھ بھی نہیں ہونے کا مطلب تھا کہ موبائل پر کال کر کے ملاقات کا وقت طے کرنا ہے۔ یہ اشارے اختر نے بتائے تھے جو مجھے پسند آئے تھے۔ ان اشاروں کی مدد سے میں مطمئن تھی کہ میرا یہ راز ہی رہے گا۔ کچھ عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر اختر نے بھی اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ تنہائی میں اس کی چھیڑ خانیاں بڑھنے لگی تھیں۔ اس کا یہ عمل میرے نزدیک اچھا نہیں تھا۔ میرے دل میں کئی بار آیا کہ اسے بری طرح جھڑک دوں کہ آئندہ ایسی حرکتیں نہ کرے، لیکن نہ جانے مجھے اس پر ترس آ جاتا کہ وہ میری خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر کراچی آ گیا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ حرکتیں کرنے سے روک نہ سکی۔ دن بہ دن اختر گستاخ ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ ایسی حرکتیں کرنے لگا تھا جس کا حق صرف ایک شوہر کو حاصل ہوتا ہے۔ ایک دن جب اس نے مجھے اپنی باہوں میں جکڑا تو میں نے ایک جھٹکے سے خود کو اس سے آزاد کرا لیا۔ اختر یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے غصے سے اسے دیکھا۔ ہم دوست ضرور ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ہر حد کراس کر جاؤ۔ میرے اس طرح جھڑکنے پر اس کا چہرہ اتر گیا۔ شاید اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اسے اس طرح سے جھڑک دوں گی۔ پھر وہ چند منٹ بیٹھ کر چلا گیا۔ میں بھی اس وقت شدید غصے میں تھی، اس لیے میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ پھر ایک ہفتے تک وہ نہیں آیا اور نہ ہی مجھ سے موبائل پر رابطہ کیا۔ میرا غصہ بھی ٹھنڈا ہو چکا تھا اور مجھے اختر کی یاد بھی آ رہی تھی، اس لیے میں نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اختر کو کال کر دی۔ ہیلو، اختر نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے اختر، تم کیوں نہیں آ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ تم نے اس دن مجھے اس طرح جھڑکا کہ ہمت نہیں ہو رہی تھی تمہارا سامنا کرنے کی۔ اختر نے کہا، ہاں مجھے بہت غصہ آ گیا تھا، اس طرح سے تمہیں نہیں جھڑکنا چاہیے تھا۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، غلطی میری تھی، مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں دوستی میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ میں کوشش کروں گا تم سے زیادہ ملاقات نہ کروں تاکہ پھر ایسا نہ ہو۔ اختر نے کہا، ارے بھائی، میں یہ کب کہہ رہی ہوں کہ تم مجھ سے نہ ملا کرو، بس ذرا خود پر قابو رکھا کرو۔ پھر تم کب آ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ دیکھتا ہوں، اختر نے کہا۔ تم ابھی تک ناراض ہو؟ دیکھو، میں نے بات کرنے میں پہل کی ہے کہ اب بھی ناراضگی ختم نہیں کرو گے؟ میں نے کہا۔ میں سمجھ گئی تھی اس دن کی بات کو اختر نے دل پر لے لیا تھا، اس لیے وہ ملنے سے کترا رہا تھا۔ 2 دن اور گزر گئے، وہ نہیں آیا۔ اس کے گھر نہ آنے سے مجھے سخت تشویش ہو رہی تھی۔ مجھے اختر سے محبت ہو گئی تھی اور میں کسی قیمت پر اس کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ میری تنہائی کا ساتھی تھا۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اختر کو کال ملائی۔ کیسی ہو شکیلہ، خیریت ہے نا؟ اختر نے کہا، ہاں میں خیریت سے ہوں، تم اپنی سناؤ؟ میں نے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ اختر کی افسردہ سی آواز آئی۔ اختر، غصہ ختم کر دو اور فوراً میرے پاس چلے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے کہا، میں اس وقت نہیں آ سکتا، اس وقت فیلڈ میں ہوں۔ کل آؤں گا۔ اختر نے کہا، ٹھیک ہے، یاد سے آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ میں نے کہا، ہاں نا، تم فکر نہ کرو،
دوسرے دن مجھے شدت سے اختر کا انتظار تھا اور وہ وعدے کے مطابق آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل کھل اٹھا، لیکن اس کا چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ اختر، کیا ابھی تک مجھ سے ناراض ہو؟ میں نے کہا، نہیں نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گا، بس ایسے ہی میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اختر نے کہا، میں نے اس واقعہ کو بھلا دیا، تم بھی بھلا دو، آؤ ہم ایک نئے جذبے سے دوستی کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے اپنا ہاتھ اختر کی طرف بڑھایا۔ اس نے جھجکتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا اور ہم مسکرانے لگے۔ یوں اختر کی آمد دوبارہ شروع ہو گئی۔ چند دن تک وہ محتاط رہا، لیکن پھر اس نے اپنی بری حرکتیں شروع کر دی۔ میں اسے ڈانٹنا چاہتی تھی، لیکن ڈانٹ نہیں سکی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ دوبارہ ناراض ہو کر اپنا آنا بند نہ کر دے۔ میری ڈھیل کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں حرام و حلال کی تمیز کھو بیٹھی اور خود کو اختر کے حوالے کر دیا۔ وہ میری کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا، اور کیوں نہ اٹھاتا؟ جب دو نامحرم تنہائی میں ملتے ہیں تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ میں انجام سے بے پرواہ برائی کی دلدل میں دھنستی جا رہی تھی۔ اس روز بھی ہمارا شیطانی کھیل جاری تھا کہ خلاف توقع میرا شوہر کلیم اچانک گھر آ گیا۔ اب یہ اتفاق ہی تھا کہ اس روز میں دروازے کی کنڈی بھی بند کرنا بھول گئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، ہمیں قابل اعتراض حالت میں دیکھ کر شدید اشتعال میں آ گیا، اور اس نے شیشے کا گلدان اٹھا کر اختر کے سر پر مارنا چاہا۔ مجھ سے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ وہ اختر کو نقصان پہنچائے۔ میں نے پیچھے سے بیلن اس کے سر پر دے مارا۔ اس شدید ضرب کے پڑتے ہی وہ چکرا کر گر پڑا۔ اختر نے زمین پر پڑا بین اٹھا کر میرے شوہر کے دل پر مارا اور بے درپے بیلن کے وار سے کلیم کو لہو لہان کر دیا۔ وہ زمین پر پڑا بری طرح سے تڑپ رہا تھا، اور ہم دونوں دروازے کے پاس کھڑے اس کے تڑپنے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ جب کلیم اپنی جان کی بازی ہار گیا، تب ہمیں ہوش آیا کہ اب کیا کریں۔ میں سخت گھبرائی ہوئی تھی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ایک طرف شوہر مر گیا تھا، دوسری طرف اختر تھا جو میرے ایک بیان پر جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا سکتا تھا، لیکن میں اس کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ہوش میں آؤ شکیلا، ہمیں فوری طور پر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے، ورنہ ہم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ اختر نے کہا، میں کیا کروں؟ میں نے سٹپٹاتے ہوئے کہا، گھر کا سارا سامان ادھر ادھر بکھیر دیتا ہوں، میرے جانے کے بعد تم شور مچانا شروع کر دینا کہ ڈاکو آئے تھے۔ مزاحمت کرنے پر کلیم کو ہلاک کر کے چلے گئے۔ میں زیورات لے جاتا ہوں تاکہ ڈکیتی حقیقی لگے، پھر جب بات ٹھنڈی ہو جائے گی تو ہم دونوں شادی کر کے نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ اختر کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کروں۔ اختر نے گھر کا سارا سامان ادھر ادھر بکھیر دیا اور زیورات لے کر چلا گیا۔ اس کے جانے پر مجھے ہوش آیا اور میں نے وہی کیا جو اختر نے کہا تھا۔ میرے شور مچانے پر مختلف فلیٹوں سے لوگ جمع ہو گئے، پولیس بھی آ گئی۔ اس وقت گھر واقعی ڈکیتی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سب کو میری بات پر یقین آ گیا۔ نامعلوم ملزمان کے خلاف ڈکیتی کا مقدمہ درج ہو گیا۔ اس طرح ایک مہینہ گزر گیا، مگر اختر نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ مجھے اختر پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ میرے سارے زیورات بھی لے گیا اور رابطہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ میں نے جب موبائل پر رابطہ کیا تو اس نے اجنبیوں کی طرح بات کی، جس پر مجھے غصہ آیا۔ اختر، میں شکیلا بات کر رہی ہوں، تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا، کون شکیلا؟ میں کسی شکیلا کو نہیں جانتا، میرا کیا تعلق تم سے؟ اختر نے کہا، تم زیادہ ہوشیار نہیں بنو، تم سے میرے موبائل پر بات چیت رہی ہے اور موبائل کمپنی کے پاس بھی اس کا ریکارڈ موجود ہوگا۔ میرا ایک بیان تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے جا سکتا ہے۔ پولیس تم سے خود جرم قبول کرائے گی۔ میں نے اسے دھمکی دی۔ اور تم اور مجھے جیل بھجواؤ گی؟ محترمہ، میں جس سم سے تم سے بات کرتا تھا وہ ایک ایسے شخص کے نام رجسٹرڈ ہے جسے دنیا سے گزرے 4 برس ہو چکے ہیں۔ تمہیں یہی مشورہ ہے کہ مجھے خواہ سمجھ کر بھول جاؤ، اور وہ زیورات میں نے تمہیں جو وقت دیا اس کی قیمت ہے۔ اختر نے کہا، میں تمہیں دیکھ لوں گی۔ میں نے غصے سے کہا،
ہاں ہاں دیکھ لینا، تمہارے پاس میرا پتہ بھی اس طرح فرضی ہے جس طرح سے یہ سم ہے، میں سم کو ہی پھینک دوں گا، اختر نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا۔ میرے ذہن میں آندیاں چل رہی تھی، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ جذبات میں آ کر میں نے پولیس کو بیان دیتے ہوئے سب کچھ بتا دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ پولیس فوری طور پر حرکت میں آئے گی اور اختر کو کسی بھی طرح ڈھونڈ کر گرفتار کر لے گی، لیکن پولیس نے سب سے پہلے اس قتل میں مجھے ہی جیل میں ڈال دیا۔ پھر بعد میں پولیس کی زبانی یہی سننے کو ملتا کہ وہ ملزم کو تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے، لیکن مجھے پتہ ہے اختر کو تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے اندھیرے کمرے میں کالی بلی کو تلاش کرنا۔ میرے پاس اختر کی کوئی تصویر نہیں، سم اس کی بند ہے اور نہ ہی میرے پاس اس کا اصل پتہ ہے۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی اختر کو تلاش کرنے میں، کیونکہ میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں۔ مجھے معلوم ہے پولیس اختر کو تلاش نہ کرنے پر قتل کا سارا الزام میرے سر تھوپے گی تاکہ اس کیس کی فائل بند ہو جائے۔ میں آج اس کال کوٹری میں ہر پل خود کو کوستی ہوں کہ میں وہ بدبخت عورت ہوں جس نے اپنے گھر کو خود اپنے ہاتھوں تباہ کیا اور جس کی خاطر یہ سب کچھ کیا، وہ بھی مال و عزت کا لٹیرا نکلا۔